أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی اس سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا۔ دو سٹیپ آتے ہیں وہی کا بس سر کر لیں گے بس۔ Standard list, attention. Standard list, attention.
starting assembly with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Honorable Principal, respectable teachers, and my dear school fellows, Assalamu alaikum and good morning. My name is Zainab. I read in class 6. So first I would like to call Anusha for Tilawatul Quran Pak. Second, I would like to call Hassan Waqas for Naat Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Our national poet Ilham Muhammad Iqbal gave us a beautiful gift for prayer. So raise your hand for dua. Now get ready for national anthem loudly, proudly and respectfully. Standard list, attention. Standard list, attention. میرا نام محمد تنویس ہے اور اسکول کا نام دی رائٹ اسکول اینڈ کالج. کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اسکول کو؟ یہاں پہ اسکول تو تقریباً 4 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن کا جو ابھی دی رائٹ اسکول اینڈ کالج کی جو فرنچائز کام کر رہی ہے یہاں پہ یہ 1 سال سے ہے. یہاں پہ جی یہ 1 سال سے کام کر رہی ہے یہاں پہ. میرے بھائی کس طرح شوق ہوا اس چیز میں؟ کوئی خاندانی بات کی تھی آپ کی؟ نہیں، ایسا سچ ایسا کچھ نہیں ہے. دراصل ایجوکیشن کے ساتھ کافی ٹائم سے میں ابھی 4 سال سے تو یہاں پہ ہوں، لیکن جو ایک تحریک جو بنی تھی نا ایجوکیشن کی سائڈ پہ آنے کی، وہ ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ میں اس وقت تو ایک لیڈی ہمارے پاس آئیں، میری وائف کے پاس آئیں، تو مجھے وائف نے بتایا کہ یہ میرے پاس آئی تھیں، انہوں نے کچھ اماؤنٹ ریکوائرڈ تھی. میں نے کہا کس لیے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے اسکول والوں نے بیگز رکھ لی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جب تک آپ فیس وغیرہ نہیں جمع کروائیں گے تو ہم آپ کے بیگز نہیں دیں گے. اس میں یہ تھا کہ اس 1 مہینہ پہلے ان بچوں کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ان کے پاس لوگوں کے پاس جب ظاہر سی بات ہے گھر کا جو سربراہ ہے فوت ہو جائے تو کچھ ٹائم تک تو ایشوز ہوتے ہیں. تو مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہوا کہ اسکول والوں نے ایسا یہ کام بھی ایسی حرکت کیوں کیا کہ جب انہیں پتہ تھا کہ بچوں کے پیرنٹس والد فوت ہو چکے ہوئے ہیں تو انہوں نے بیگز رکھ لیے ہیں. تو اس وقت ایک سرسری سا اس وقت یہ بلڈنگ بھی نہیں بنی تھی، تو ایک چل رہا تھا مائنڈ میں کہ چلیں شاید میں بھی اسکولنگ سائٹ پہ ہوں. تو میں نے وہاں پہ ان سے کہا، میں نے کہا کہ جب یہ ہمارا اپنا اسکول اوپن ہوگا، میرے منہ سے ایک بات نکلی کہ میں نے کہا جب ہمارا اپنا اسکول اوپن ہوگا تو میری طرف سے ان بچوں کی جو ایجوکیشن ہونی ہے وہ فری ہونی ہے. تو ساتھ ہی کچھ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے سبب بنائے کہ یہاں پہ جب یہ بلڈنگ بنی تو یہاں پہ جو اونر ہیں ان سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہاں پہ اونرز ہیں، انہوں نے بھی ہمیں بہت یہاں پہ سپورٹ کیا یہاں پہ. تو پھر ہم نے یہاں پہ ایک ادارہ بنایا جو کہ شروع میں دی ایجوکیشن اسکول کے نام سے چل رہا تھا. پھر جب ہم نے اس چیزوں کو اپ گریڈ کیا تو پھر ہم اپ گریڈ کر کے بھی رائٹ اسکول میں آ گئے ہیں. تو ایریا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا یہ واحد ادارہ ہے کہ جو انٹرنیشنل فرنچائز ہونے کے ساتھ ساتھ معیاری تعلیم تو دے ہی رہا ہے، لیکن ہم لوگ پیرنٹس کی جو پیئنگ کیپیسٹی کو سامنے رکھ کے تو بچوں کی ایجوکیشن کا وہ کرتے ہیں. اور ہم یہ نہیں کہ ایجوکیشن پہ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، کمپرومائز ہم کسی قسم کا نہیں کرتے. ہمارے پاس انٹرنیشنل سلیبسز ہیں. لیبیا میں ہمارے اسکولز کام کر رہے ہیں، رائٹ اسکول کام کر رہے ہیں. یہاں پہ مختلف سٹیز میں 150+ ہماری برانچز ہو گئی ہوئی ہیں یہاں پہ. تو ہم پورے پاکستان میں، اور جو ہمارے جو CEO ہیں جناب فیصل ٹھاکر صاحب ہیں، بیسیکلی ان کا بھی کنسیپٹ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم سب کے لیے ہو. ہم نے تمام بچوں کو بیگز دینے ہیں، اسکول بیگز دینے ہیں. وہ جو بچے اسکولز میں نہیں آ سکتے ہم نے ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. تو ہم ساتھ سب لوگ جو ہے نا اسی ویژن کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ایریا میں ابھی یہاں پہ میرے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں جو اپنی مجبوری کا بھی اظہار کرتے ہیں. پیمنٹس اور پیسوں کی وجہ سے میں نے کبھی کوئی ایڈمیشن واپس نہیں کیا. جتنی میرے پاس کیپیسٹی ہے، جتنے میں بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں ایزیلی، تو وہ میں اپنے تمام چیزوں کو وہ اپنے تمام اپنے وسائل کے حساب سے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اور لاسٹ کے یہاں پہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کے جو یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہم ان کو پوری طرح سے فالو کرتے ہیں. اور میرے جو اینول جو سالانہ کیلنڈر ہوتا ہے، ایجوکیشنل کیلنڈر ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے. ہم یہاں پہ ہیلتھ کے اس میں کنسرنز جو ہیں، پرابلمز ہیں لوگوں کو، ہمارے یہاں پہ ریگولر کیمپس ہوتے ہیں، یہاں پہ کیمپس لگاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ بلڈنگ کو ہم جو یوٹیلائز کر رہے ہیں، ہم بیسیکلی ایک فلائی مقام کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کے والدین کو شعور ہے صحیح اس علاقے میں؟ بچوں کے والدین کو تو بالکل اویئرنیس ہے، شعور بھی ہے، لیکن ابھی جو ہماری ملکی صورتحال چل رہی ہے کچھ ٹائم سے، تو
لوگوں کے جو مالی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے. ان مالی مسائل کی وجہ سے وہ لوگ اپنے بچوں کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دے پا رہے جس طرح سے کہ ایک اچھا جو گھر ہوتا ہے جہاں پہ کوئی ارننگ کے ایشوز نہیں ہوتے تو وہ لوگ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کا خیال. لیکن یہاں پہ جو سراؤنڈنگز ہیں یہاں پہ زیادہ تر پیرنٹس وہ یا لوگ وہ رہتے ہیں جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے ہیں. تو وہ لوگ اس طرح سے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ والدین کو شعور نہیں ہے یا والدین کو سمجھ نہیں ہے. ان کو سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے تعلیم ضروری ہے. لیکن موجودہ ملکی صورتحال کی وجہ سے لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں پہ اس طرح سے تعلیم پہ توجہ نہیں دے پا رہے جس طرح سے ان کو دینی چاہیے. کیونکہ گھر کے اخراجات پورے ہوں گے. سب سے پہلے تو پیٹ ہے نا, گھر ہے. جب آپ کا پیٹ بھرے گا, جب آپ کا گھر چلے گا تو تب آپ دوسری چیزوں پہ بھی توجہ دے سکتے ہیں. ہمارے ملک میں تو 2 ہی بڑے مسائل ہیں, تعلیم اور صحت, اور دونوں چیزیں ابھی آج کل مڈل اور لوور مڈل لیول لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہوئی ہیں. اچھا میرے بھائی یہ بتائیں کہ کہاں تک اسکول ہے آپ کا؟ ہمارا اسکول انٹرمیڈیٹ تک ہے. ابھی لاسٹ ایئر تک تو ہم میٹرک تک ہماری کلاسز چل رہی تھیں. تو اس سال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا لانچ ہو جائے انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کے لیے, اور وہ بھی گرلز کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ایریا میں بچیوں کے لیے بہت سارے پرابلمز ہیں ایجوکیشن کے حساب سے. کیونکہ یونیورسٹیز اور کالجز جو بڑے کالجز یونیورسٹیز ہیں ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ آلموسٹ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے کہ ہم نے یہاں پہ ابھی انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کا بھی آغاز کیا ہے تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ جو ایریا کے اسپیشلی بچیوں کے جو مسائل ہیں کہ جو زیادہ دور تک نہیں جا سکتے یا جن کی پیئنگ کیپیسٹی بہت کم ہے, تاکہ ہم سب لوگوں کو ہم کو اکوموڈیٹ کر سکیں یہاں پہ. اچھا سر, کرونا لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی دور بھی دیکھا آپ نے. جی بالکل. کیا نقصانات ہوئے ہیں خاص کر اسکولوں کو؟ کرونا میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ ایجوکیشن سیکٹر کو ہوا. اس میں سکولز تھے, پبلشرز تھے, یا جو بھی لوگ جو اسکول کے ساتھ لنک ہیں, چاہے وہ بکس کے کنسرن کر لیں, اسٹیشنریز کے کنسرنز کر لیں. اس طرح سے کہ یہ جو 2 سال تھے وہ اسکول اونرز نے یا اسکول مالکان ہو گئے, ان لوگوں نے بہت مشکل سے گزارے ہیں. اور کچھ نہیں, ہزاروں کے حساب سے اسکول بند ہوئے. کس وجہ سے بند ہوئے کہ فائنینشیل برڈن اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ اسکولوں کے یا جو اونرز تھے ان کی کیپیسٹی میں نہیں تھا کہ وہ چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. اور پھر کچھ جو ہے نا پالیسیز تو گورنمنٹ کی تھیں, لیکن ایجوکیشن کے حساب سے, کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو سب سے پہلے ایجوکیشنل جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. جو کہ اگر ایڈمنسٹریٹو کی لیول کا ایشو ہے اسکول بند کر دیں, کوئی کسی قسم کا ایشو ہے اسکول بند کر دیں. کیوں کہ اسکول اب سمجھیں کہ اسکول جو ایجوکیشن ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکا ہے. جب اسکولز بند ہوتے ہیں تو آدھا ملک تو ایسے ہی بند ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ایڈمنسٹریٹوز نے جو اتنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ارباب اختیار بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سب سے آسان حال یہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ وہ اسکولز کو بند کر دیتے ہیں. اب وہ یہ بات نہیں سوچتے کہ جب آپ 1 مہینہ 10 دن یا 15 دن یا ایون 1 دن یا 2 دن بھی اسکول بند کرتے ہیں تو اسکول کو فائنینشیل کتنا لاس ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بہت بڑا سیکٹر ہے. گورنمنٹ کا سرکاری جو اسکولز ہیں ان میں سے مجھے ایگزیکٹ فگرز تو نہیں لیکن کہہ سکتا, لیکن 50% سے زیادہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے. جب آپ 50-60% سیکٹر کو بند کر دیں گے تو اس میں جو لوگ ہیں وہ انہوں نے اپنی اپنی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہوتی ہیں. انہوں نے ابھی یہ دیکھیں کتنے ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ لنک ہیں. ابھی اگر یہاں پہ میں جس اسکول میں ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے 18 سے 20 اسٹاف تو میرا یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ. تو یہ جو 18 سے 20 لوگ ہیں, اسکول بند ہوگا تو آٹومیٹیکلی یہ لوگ بھی گھروں میں بیٹھ جائیں گے. کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ وہ یہ یہاں سے لے کر ہی جاتے ہیں. زیادہ نہیں لے کر جاتے, تھوڑا ہی لے کر جاتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی طرح سے یہ اسٹاف ہیں, ٹیچرز ہیں, فیمیلز ہیں یا میلز ہیں, وہ اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ آسانی پیدا کرتے ہیں. اچھا سر, پیغام دیں بچوں کے والدین کو اپنے اسکول کی طرف سے. میرا پیغام تو یہ ہے کہ آج کل نا لوگوں نے جو انویسٹمنٹس کے حساب سے کرتے ہیں نا, کہتے ہیں جی یہ ہم نے فلاں پلاٹ لے لیا, ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ہم نے یہاں بزنس میں انویسٹمنٹ کی, ہم نے یہاں بزنس میں انویسٹمنٹ کی. میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کی جو ایکچوئل انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے بچے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن
ان کو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے، ان کے لیے تعلیم و تربیت کا اچھا بندوبست کریں گے، تو ایکچوئل آپ کی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ جو کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد آپ کو ریٹرن ہونی ہے، اور ایک بیٹر وے سے ریٹرن ہونی ہے۔ تو اس لیے جو اپنی انویسٹمنٹس ہیں وہ اپنے بچوں پہ کریں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ زیادہ توجہ دیں، فوکس رکھیں، تاکہ یہ آگے چل کر معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے ایک بہتر شہری ثابت ہو سکے۔ تھینک یو۔